دانشمندان گرامی و دوستان عزیز، مجھے بڑی خوشی ہے کہ دہلی میں خانہ فرہنگ ایران یہ ایک پروگرام اجرا کر رہا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس بحرانی کیفیت میں بھی ایرانی علم و دانش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، اور جو موضوع چنا ہے اس سیمینار کے لیے وہ تو آج کے حالات میں شاید یعنی بہترین مناسب ترین موضوع ہے، یعنی مولانا روم اور ہمارے یہاں جو تصوف کی روایات ہیں ان روایات میں آپسی بھائی چارہ، یہ خلاصہ ہے اس موضوع کا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں کلچرل ہاؤس کو کہ اس موضوع پر ایک گفتگو یہ ادارہ کرا رہا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ مولانا روم کے اس میدان میں اور اس موضوع پر فکر کو اور خیال کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی روایات اس سلسلے میں اس قدر متعدد ہیں اور اس قدر تاکیدی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کم از کم سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ بڑی تاکید کی ہے اسلام نے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہیں، ہم آہنگی سے رہیں۔ پیغمبر اسلام اپنی دعاؤں میں یہ کنفرم کرتے تھے، تصدیق کرتے تھے کہ اے خدا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ انسان آپس میں بھائی ہیں، اور کیا کہا جائے گا اس سے زیادہ اس سلسلے میں۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ دنیا، یہ مخلوق خدا، یہ تو عیال ہیں اللہ تعالیٰ کی، خاندان ہے یہ خدا کا۔ پھر کہا گیا کہ دیکھیے یہ مومن، یہ مسلمان، یہ تو الفت اور محبت کا خزانہ ہوتا ہے، اور جو شخص اس محبت و الفت کا خزانہ نہیں ہے اس کو مشکل سے مومن کہیں گے، یہ کہا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے۔ پھر کہا گیا کہ دیکھو آدمی خود کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے، اسے ہم آدمی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی اسلامی روایت ہے۔ ہمارے یہاں چشتی حضرات نے بھی اس پر بڑا زور دیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی جو ہندوستان میں چشتی سلسلے کے بانی کہلاتے ہیں، وہ ان کا مجھے ایک جملہ نہیں بھولتا، میں اسے فارسی میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، سمجھ جائیں گے آپ۔ اول سخاوتی چون سخاوت دریا، دوم شفقتی چون شفقت آفتاب، اور سوم تواضع چون تواضع زمین۔ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں بایزید بستامی، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی دلجوئی کرو، اور اگر تم دنیا میں اچھا نام کمانا چاہتے ہو تو دنیا والوں سے محبت کرو، اور اگر چاہتے ہو تمہارا نام اسی طرح روشن ہو جیسا ہر روز صبح روشن ہوتی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسی آفتاب کی طرح سب کو روشنی پہنچاؤ، محبت کی روشنی۔ مولانا روم نے اور ہمارے دیگر شعراء اور دانشمندوں نے ان اسلامی روایات پر ہمزیستی کے جو اصول مقرر کیے، جن پر انہوں نے تاکید کی، وہ خود ہمارے لیے قابل فخر ہیں، خود ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ میں ایک قطعہ پڑھتا ہوں سعدی کا، شاید اس سے بہتر پوری دنیا کے ادب میں یکجہتی کے سلسلے میں، ایک دوسرے کا خیال کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے کے سلسلے میں شاید ہی کچھ اس سے بہتر کہا گیا ہو۔ سعدی کہتے ہیں بنی آدم آزائے یک دیگر ہے کہ در آفرینش سے یک جوہرن چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر روز بهارا نماند قدار تو کز محنت دیگران بیغمی نشاید کے نامت نہندان میں۔ دیکھو یہ انسان جو ہے یہ تو ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء ہیں،
ان میں سے اگر ایک عضو کو بھی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو سارے عضو اس سے متاثر ہوتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر تم دوسروں کی تکلیف سے ناواقف ہو، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کا دھیان نہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے، تو بھائی دیکھو شاید ہی تمہارا نام آدمی رکھا جا سکے۔ یہی بات مولانا نے کہی ہے اپنے اشعار میں۔ وہ کہتے ہیں منبسط بودیمو یک جوہر ہمیں، بی سرو بی پا بودیم اون سر ہمیں، یک گوہر بودی ہم چو آفتاب، بی گرد بودیمو صافی ہم چو آب۔ میں ظاہر ہے خلاصے کے طور پر یہاں عرض کر رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس طرح کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی، ترویج، اس پر اصرار ہمارے فارسی ادب میں یہ ایک راز ہے اس ادب کے بقا کا۔ اور اب آخر میں آپ سے عرض کر دوں کہ مولانا روم کے شاگرد ہیں ہندوستان میں، اور شاید یہ سب سے اہم شاگرد ہیں ان کے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں مولانا کا مرید ہوں، اور وہ علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال نے انہی روایات اسلامی کی بنیاد پر بڑے عجیب و غریب شعر کہے ہیں شرف انسانی کے بارے میں، انسان سے محبت کے بارے میں، ہر لحاظ، ہر طرح کے اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر انسان سے پیار کے بارے میں۔ میں 2 شعر ان کے پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، آنچه در عالم بگنجد عالم است، آنچه در عالم نگنجد آدم است۔ یہ ہم نے بڑا اشارہ کیا ہے اپنے ادب میں، اپنی دانش میں، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہیں، اور اس کی تو آج کی دنیا میں بڑی ضرورت ہے۔ اس کا درس دیا جاتا رہنا چاہیے، اس کی تبلیغ کی جاتی رہنی چاہیے، لوگوں کو آمادہ کرتے رہنا چاہیے کہ یہ اختلاف ہم جو ان بنیادوں پر کرتے ہیں، غالباً اس کی کوئی اہمیت ہمارے سماج میں نہیں رہنی چاہیے۔